ایک انہوں نے کہا کہ میرے دو ماشاءاللہ جڑواں بیٹے ہوئے، جب میرے بچے ہوئے تو میری ساس نے منت مانی تھی کہ ان کے جو پہلے بال سر کے اتریں گے وہ میں گجرات کی ایک درگاہ میں ٹھنڈے کرواؤں گی۔ یہ پڑوسی ملک کا ایک مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ راستے ہمارے یہاں کے بند ہو گئے، پتہ نہیں کون سے علاقے میں راستے بند ہو گئے، اور 23 سال ہو گئے وہ بال میرے پاس ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے بچوں کے ہر کام میں رکاوٹ آتی رہتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے وہ منت پوری نہیں کی، اس وجہ سے میرے بیٹوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ اس طرح کی ہم اپنی خود ساختہ باتیں بنا کر اور ان کا اتنا دھیان رکھتے ہیں کہ ذرا بھی ادھر ادھر ہو گیا تو شاید قیامت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بے شمار باتیں بیان فرمائیں، وہ ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، ان سے ہمیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ بالکل حق اور سچ باتیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارا رنگ فق نہیں ہوتا ہے، ہم چیزوں کے کنیکشن اس سے نہیں ملاتے کہ دیکھا نا نماز نہیں پڑھتے نا اس لیے ایسا ہوا، علم دین نہیں سیکھا نا دیکھا ایسا ہوا، ہم نے دیکھیں گناہ کیا تھا نا تب ایسا ہوا۔ نو، ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ چھوٹی سی میری تنبیہ ہے کہ خدا را قرآن و حدیث کے قریب آئیں، ان چیزوں پہ توجہ نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ منت کا شرعی تصور یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عبادت کا وعدہ کرتا ہے، کبھی تو وہ اپنے کسی مطلب کے حصول کے لیے ہوتا ہے، کبھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اس رمضان کا اعتکاف کروں گا اللہ کے لیے، زبان سے اس نے کہہ دیا، یہ شرعی منت ہے، اس پر اس رمضان کا اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر میں بیمار ہوں، اگر صحت ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر 3 روزے رکھ دوں گا۔ یہ اللہ سے عبادت کا وعدہ ہے اور مشروط ہے، ہم نے اس میں اپنے ایک مطلب اور مقصد کو ذکر کیا ہے۔ یہ ہیں شرعی منتیں جس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف گویا کہ حاصل کر لیتے ہیں اور ایک وعدہ کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے اب بالوں کو اتار کر فلاں درگاہ میں ٹھنڈا کریں گے۔ اب ان سے کوئی پوچھے، آپ کی ساس اگر زندہ ہیں تو ان سے ذرا پوچھئے کہاں سے یہ چیز ثابت ہے، اس ٹھنڈا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ بال اتار کر پھر اتنے میل سفر طے کر کے اگر وہاں پہ جا کے آپ نے بالوں کو ٹھنڈا بھی کیا، ٹھنڈا کرنے کا مطلب اگر زمین میں آپ نے دفنایا تو کیا اس سے وہ بزرگ خوش ہو جائیں گے؟ کبھی ماشاءاللہ بھائی وہاں سے آئی ہیں اور آ کر انہوں نے بال یہاں دبائے ہیں، چلو ان پہ فیض جاری کر دو، اور اگر آپ نے نہیں دبائے تو ناراض ہوگا، آگ بگولا ہوگا کہ بال نہیں دبائے، بیڑا غرق کر دو ان کا۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرے، یہ کہاں سے ہم نے تصورات نکال لیے؟ یہ سب جو منتیں ہم اس قسم کی مانتے ہیں یہ عرفی منتیں کہلاتی ہیں، اور ان میں سے بات تو اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں صرف شرعی منت کی طرف آئیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کی ساس نے جو منت مانی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں تھی، نہ اس کی وجہ سے کوئی وبال ہوگا۔ یہ آپ کا ذہن ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی بات کبھی نہیں کریں گے۔ دیکھو یوں کرو گے نا ایسا ہو جائے گا، اس کی چہرہ دیکھو گے ایسا ہو جائے گا، جوتی پہ جوتی پڑی ہوگی ایسا ہو جائے گا، کالی بلی آگے سے نکلے گی ایسا ہو جائے گا، فلاں تم نے منت مانی تھی بال چڑھانے کی نہیں کیا نا ایسا ہو جائے گا۔ وہ ان چیزوں سے خوف زدہ ہوں گے، قرآن اور حدیث میں بیان کردہ عذابات الہیہ سے ان کو خوف محسوس نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی زبردست دلیل ہے، اور ایسے لوگوں کا ایمان برباد کرنا شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ برباد کر دیا، آسان ہوتا ہے، اس لیے ہوشیار ہوں، دین کے قریب آئیں۔ خلاصے کلامی کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی شرعی منت نہیں تھی، آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ایک انہوں